بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اینگر مینجمنٹ۔ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان تمام موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، غصہ جو ہے وہ آج کل بھی اور ہمارے معاشرے میں نے یہ محسوس کیا ہے ایسا کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری جو اوقات ہیں وہ 3 جگہ پہ ہماری زندگی گزرتی ہے، 3-4 جگہوں پہ، یعنی کہ ہمارا فیملی ٹائم ایک ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، یا ہم آفس میں وقت گزارتے ہیں، یا جن کی عمر کم ہے وہ یونیورسٹیز میں وقت گزارتے ہیں، یا ہم ٹریولنگ میں گزارتے ہیں، یا دوستوں میں گزارتے ہیں۔ یہ 4 جگہوں پہ ہمارا وقت گزرتا ہے، اور انہی جگہوں پہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے کسی بات پہ، اور کسی بات پہ ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے، اور کوئی بات معاملہ بڑھ بھی جاتا ہے بعض اوقات۔ تو میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور بنیادی وجہ غصے کی کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس کی اتنی ویریڈ ریزنز ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ ہیومن بینگ بڑی کمپلیکس چیز ہے، جہاں رب تعالیٰ نے اس کو بے پناہ ذہنی قوتوں کے ساتھ نوازا ہے، اور جسمانی طور پر یہ سب سے سخت جان چیز ہے انسان۔ اسے وہیں جہاں یہ چیزیں اس کی ہیں، وہی چیز اسے بہت زیادہ کمپلیکس بناتی ہے۔ پھر یہ متاثر ہوتا ہے فورن ایلیمنٹ سے بھی، بہت ماحول سے، اور بیسک چیز ہے تربیت۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے جو انتہائی اسٹریسفل سچویشن کے باوجود بڑے کام رہتے ہیں۔ جی۔ آپ کتنی کوشش کر لیجیے انہیں غصہ دلانے کی، وہ غصے میں نہیں آئیں گے، بڑے کام رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک حد تک کام رہیں گے، اس کے بعد ان کو غصہ آ جائے گا، ان کا تھریشولڈ پوائنٹ خاصا نیچے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو فوری طور پہ غصے میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہی غصے میں ہیں ہر وقت۔ تو بنیادی طور پہ یہ 4 قسمیں آپ کو ملیں گی۔ اب ان کی اگر تحقیق کریں گے، ان پہ ریسرچ کریں گے آپ، تو پتہ یہ چلے گا کہ صاحب ان کی پیدائش کے بعد سے جو بچپن ان کا گزرا، وہ کس ماحول میں گزرا۔ ماں باپ کو بچہ آئیڈیلائز کرتا ہے، ماں باپ جلدی غصے میں آ جاتے تھے، لاؤڈ پچ پر بولنے والے تھے، یا تحمل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ بچے کی غلطی پر ان کے ریئیکشنز کیا وائلنٹ تھے، کیا لاؤڈ پچ پر ڈانٹتے تھے، یا بڑے تحمل سے اسے سمجھا دیتے تھے بچے کو۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ بچپن کی بنی ہوئی بنیاد ہے، پھر پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو وہاں اس کے سٹریس شروع ہو جاتے ہیں۔ ورک پلیس پر سٹریسز ہیں بہت، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ان کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتا ہو، ان کی طبیعت کے مطابق گفتگو کرتا ہو، یا ان کی طبیعت کے مطابق وہ بیہیو کرتا ہو۔
فائنینشیل پریشرز آنے شروع ہو جاتے ہیں, ذمہ داریاں آتی ہیں. جو لوگ کمزور اعصاب کے ہوتے ہیں وہ بریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں انڈر سٹریس, تو بڑے ایزیلی اریٹیبل ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جن کی زندگی میں تفریح نہیں ہوتی ہے, جی تفریح, اچھا, وہ غصے میں جلدی آنے لگتے ہیں. بچپن میں جو تفریح نہیں کرتے رہے, جن کی زندگی سے ماں باپ نے یہ کہہ کہ پڑھو پڑھو تمہارے گریڈ کم آ جائیں گے, ان کو گیم سے دور رکھا ہے, تو ان کی وہ تربیت جو کھیل کے میدان میں ہونی تھی, ٹیم میں کھیل کے ہونی تھی, وہ نہیں پیدا ہوتی ان میں. اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں پیدا ہوگی ان میں. یا بڑے ہو کر جو گیم نہیں کوئی کھیل رہے, انہوں نے کوئی اپنی ہابی نہیں رکھی ہوئی جہاں ان کا سٹریس دن بھر کا ختم ہو جائے, وہ لوگ بڑی جلدی غصے میں آ جائیں گے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو شام کو گیم کھیلتے ہیں یا جنہوں نے کوئی ایک ہابی رکھی ہوئی ہے, وہ لوگ کم غصے میں آئیں گے. پھر کچھ لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, ان کے اعصاب آہستہ آہستہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, پراپر چہل قدمی کرتے ہیں خاص طور پہ, ان کے اعصاب پرسکون رہتے ہیں انڈر سٹریس. تو یہ بہت سی اس کی وجوہات ہیں. جہاں تک اینگر مینجمنٹ کی بات ہے, بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر انسان اپنے غصے کا موقع بے موقع اظہار کرتا رہے تو اس کی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتا, کولیگز میں پاپولر نہیں ہوگا کبھی. لیکن وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہیں اور بدترین سچویشن میں بھی ہنس کے بات کر لیتے ہیں اور تلخ سے تلخ بات بڑے جوویل وے میں کر دیتے ہیں, وہ بڑے پاپولر ہوتے ہیں اپنے کولیگز. آرگنائزیشن کی میں بات کی, آرگنائزیشن میں اسٹریسز بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے. عموماً زیادہ تر باسز آپ کو ٹارگٹس نہ اچیو کرنے پہ یا ڈیلیز پہ آپ کو ڈانٹتے ہیں, یا آپ کے ساتھ بعض اوقات تو گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے. اچھا, میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ ایک امپلائی ہے, وہ باس کے سامنے آیا اور باس نے اس کو اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ڈانٹ پلا دی, اور اب اس کو ظاہری بات ہے ادھر کھڑے کھڑے اس کو بہت غصہ آیا ہوگا اور فلیئر اپ ہو گیا ہوگا. اچھا, بعض اوقات تو وہ اظہار اسی وقت منہ پہ کر دیتے ہیں باس کا, بعض اوقات نہیں کرتے. اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اس امپلائی کو؟ ایک سمپل سیدھی بات ہے کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوں جی, تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا باس اس وقت غصے میں ہے. اگر میں غصے میں ہوں تو میں دوسرے آدمی سے کیا توقع کروں گا کہ وہ مجھے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے, جی, یا خاموشی سے یس سر یس سر کہہ کے چلا جائے, یا مجھے ترقی بترقی جواب دے, یا اس سے زیادہ اونچی آواز میں مجھ پر شاؤٹ کرے. تو ان چاروں پانچوں سچویشن میں صورتحال کیا ہو جائے گی؟ تو اگر میں یہ چاہوں گا کہ میرا سبارڈینیٹ قصوروار نہ ہونے کے باوجود اس وقت جو میں شاؤٹنگ کر رہا ہوں اس کو چپ چاپ برداشت کر کے چلا جائے خاموشی سے, آدھے گھنٹے کے بعد مجھے احساس ہو جائے گا میں نے زیادتی کی, تو میں از خود کوشش کروں گا کہ اسے کمپنسیٹ کر دوں کسی طریقے سے, بلا کے اس سے خوشگوار گفتگو کر لوں, اس کو بیک اپ کرنا شروع کر دوں, اس کے
اپنے پاس بٹھا کے کافی پلا دوں اور اس سے کوئی ایک آدھ پلیزنٹ بات چیت کر لوں. تو دیٹ شوز کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے زیادتی کی. تو جب کسی کو احساس ہو گیا تو پھر اس کا برا کیا منانا, صحیح, پھر معاف کر دینا چاہیے. شاہ صاحب میں نے اپنے خود 20 والا کیریئر میں نے ایسے بہت سارے سینیریوز دیکھے ہیں جس میں باس نے بہت سختی کی کسی امپلائی پہ. وہ میرے پاس آئے بڑے غصے سے کہ میں ریزائن کرنے والا ہوں. تو میں ان سے اکثر کہتا تھا کہ آپ ریزائن ضرور کیجئے, یہ بڑی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ, لیکن آپ ایک دن کا ڈیلے ضرور اس میں شامل کیجئے. اپنے گھر جائیں, آپ سو جائیں, سونے کے بعد واپس آئیں اور پھر آپ ریزائن کر دیجئے گا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب میرے تجربے میں نے یہ دیکھا ہے کہ 95% لوگوں نے اگلے دن ریزائن نہیں کیا تھا, کیونکہ غصے سے پھر غصہ آیا اور پھر وہ فلیئر اپ ہوتی چیز. شاہ صاحب میں ذاتی آپ کا ایکسپیرینس میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کبھی خود غصے میں آتے ہیں کبھی, یہ کوئی آپ نے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو ریسنٹلی, اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا ہو, کیسے ٹیکل کیا ہو؟ انسان ہوں, انسان پہ مختلف کیفیات آتی ہیں. یقینی طور پہ غصہ بھی آیا ہوگا, لیکن غصے سے بے قابو آدمی ہو جائے یہ کم ہوتا ہے. یقیناً زندگی میں اب 57 ایئرس کی پریکٹیکل لائف ہے میری, جاب کرتا رہا ہوں, اب بھی کر رہا ہوں. موقع ایسے آ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے 4-6 موقع ایسے آئے ہوں 57 ایئرس میں کہ میں غصے میں شاؤٹ کر گیا ہوں, جی, یا میرے اوپر میرے باس نے شاؤٹ کیا ہو. جی جی, لیکن وہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی ہے کہ فوری ریئیکٹ نہ کیا جائے, کیونکہ غصے میں ریئیکٹ کی ہوئی چیز ہمیشہ غلط ہوتی ہے, اس کا انجام کبھی صحیح نہیں ہوتا. صحیح. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت گزار دیا جائے, اور اگر وہ میرا ماتحت ہے تو اس کو بٹھا کے اپنے پاس میں چائے وائے پلاؤں گا. یار جب میں تمہارے اسٹیٹس پہ تھا میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا, جی, تو آج تمہارے ساتھ ہو گیا, لیکن ابھی تم دیکھو کہ 2 گھنٹے میں تمہارا باس تمہیں بلا کے کمپنسیٹ کر رہا ہوگا. صاف تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو اس نے شاؤٹنگ کی ہے جی, اب یہ مجھے اس کے لیے now he's patting at my back. تو جب کسی آدمی کو ایک چیز کا احساس ہو جائے پھر اس پہ غصہ نہیں کیا کرتے, پھر چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو ایسے اس کو پیار محبت کی بات کر کے اس کو ایک آدھ کوئی جوک ووک سنا کے, جی, تو اس کا وہ وقت گزار دوں گا میں, سچویشن پھر قابو میں آ جاتی ہے. صحیح. شاہ صاحب جو ہم خوراک استعمال کرتے ہیں, کھانے پینے کی جو ہماری چیزیں ہیں روزمرہ کی, کیا ان کے وہ بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یہ والی چیزوں سے آپ کو زیادہ غصہ آئے گا, آپ میں خون آپ کا گرم ہو جائے, اور اس میں کھانے کا کوئی عمل دخل ہے؟ میرا خیال ہے کھانے کا قصور کم ہے. اچھا, کم. ہمارا اپنا قصور زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو کھانے کو الزام دے کے جی, ہم اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہیں تو اور بات ہے, جی, ورنہ خوراک اتنا زیادہ اثر نہیں ڈالتی آپ پہ. اچھا, نہیں ڈالتی کہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے. صحیح. موسم کا اثر ہوتا ہے مزاج پہ شاہ صاحب؟ بہت. اچھا, موسم کا ہوتا ہے. ٹھیک. موسم کا اثر بہت ہوتا ہے. پھر انسان کی زندگی میں ویسے تو وہ ہمارے ماموں ہیں, چندہ ماما. جی, جی, جو چندہ ماموں ہیں وہ ہیں ماموں لیکن نامہربان ماموں ہیں. صحیح. اس لیے کہ چاند کے اتار چڑھاؤ کا ہیومن باڈی پر بہت اثر ہے. اوکے. جیسے پانی پر بہت اثر ہے کہ ٹائڈ فل مون ہے, جی, جی, تو ٹائڈ زوروں پر ہوتا ہے. وہ جو ویوز کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں, جو پانی میں جوار بھاٹا, جی, جی, جو جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے پانی میں, صحیح, صحیح, وہ براہ راست چاند کے ساتھ منسلک ہے. اوکے. خواتین میں جو سائیکل آتا ہے جی,
اس کا براہ راست تعلق چاند کے ساتھ ہے. اوکے. ہمارا بلڈ پریشر کا تعلق چاند کے ساتھ بہت ہے. اچھا. تو چاند کے اثرات ہیومن باڈی پہ بہت ہیں. اوکے. اس لیے میں نے کہا کہ ہیں تو وہ ماموں لیکن بڑے مہربان ماموں ہیں کہ بڑا برا اثر بعض کا آ جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو بلڈ پریشر پیک پر ہوتا ہے. اس حالت میں کوئی بات کہہ دے تو وہ انسان برداشت نہیں کر پاتا. جی میں شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے واپس آ کے میں چاہوں گا میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں. ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں. مجھے بڑی حیران کن بات آج پتہ چلی ہے کہ جو انسان کا جو مزاج ہے وہ چاند کی وجہ سے بھی اس پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اسی پہ میں مزید بات کروں گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ابھی میں نے شاہ صاحب سے سنی اور میرے ذاتی نالج میں بڑا اضافہ ہوا. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ہیومن بیہیویئرس اور جو انسانی نفسیات پہ میں بہت تحقیق کر چکا ہوں, لیکن یہ میرے لیے بھی آج یہ بہت نئی بات تھی کہ چاند کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پہ. شاہ صاحب میں چاہوں گا اس پہ ہم مزید گفتگو کریں. جب چاند کی پہلی رات ہوتی ہے, 14ویں کا چاند 14 دن کا ہوتا ہے نا چاند, تو جو پہلی جب رات ہوتی ہے تو باریک ہوتا ہے, اس کی روشنی بھی ڈیفینیٹلی کم ہوتی ہے. تو اس وقت اثر کیسا ہوتا ہے اور 14ویں پہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ جو چاند طلوع ہوتا ہے جی یا نمودار ہوتا ہے, تو غروب تو ہوتا ہی نہیں ہے. جی جی. نمودار ہوتا ہے تو جتنا زیادہ نمودار ہوتا جائے گا, بڑھے گا, یعنی کہ بڑھنے کا بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے. چاند, اتنے اس کی جو کشش ثقل ہے جی وہ بڑھتی جائے گی. اوکے اور وہ ہیومن باڈی پہ اتنا ہی زیادہ اثر رکھے گا. اوکے. جب فل مون ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اس کی کشش ثقل اپنے جوبن پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اثرات میکسیمم ہوتے ہیں اس وقت. صحیح ہے. لیکن جو گھٹتا ہے تو وہ اثرات بھی اسی نسبت سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح. روحانیت میں جی جی ایک بات کہی جاتی ہے, although میں اسے شاید صحیح تسلیم نہیں کرتا یا اس سے کنونس نہیں ہوں اس بات سے. جی. کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب جو چڑھتے چاند میں جی وظیفہ شروع کیا جائے جی جی اس سے روحانیت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. صحیح. گھٹتے چاند میں جو وظیفہ شروع کیا جائے جی اس کے اثرات دنیاوی زندگی پر زیادہ پڑتے ہیں. اوکے. تو وہ یہ جو روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جی وہ بھی چاند کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب نوچندی جمعرات کو وظیفہ شروع کرنا چاہیے. نوچندی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ چاند کی 9ویں. چاند کی جو پہلی جمعرات آتی ہے. اچھا پہلی جمعرات. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ کنسیڈر یوں کرتے ہیں کیونکہ روحانیت میں دن عصر و مغرب کے درمیان تبدیل ہو جاتا ہے. جی جی. تو یہ کہتے ہیں کہ جو بدھ کی رات ہے جی وہ اصل میں جمعرات شروع ہو چکی. اوکے. تو وظیفہ نیا شروع کرنا ہے تو اس وقت کیجیے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ چاند سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ اگر جو چاند اگر سٹارٹ ہوا ہے منڈے سے, تو یہ منڈے کا اگر پہلا دن ہے اگر, تو ٹیوزڈے اور وینسڈے کی رات کو نوچندی ہوگی, یعنی کہ نائٹ بٹوین وینسڈے اینڈ تھرسڈے. کوئی بھی اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو اس وقت کریں. اچھا شاہ صاحب میں نے ایک اور بات پھر اس میں اخذ کی ہے آپ کی اس پوری گفتگو سے. اگر زندگی میں آپ نے کوئی بڑے ڈیسیژنس لینے ہیں یا کوئی بڑے پروجیکٹس آپ نے سائن کرنے ہیں, ایون کوئی شادی کا معاملہ ہے یا آپ نے کوئی بڑے ڈیسیژنس لینے ہیں جو کرٹیکل بھی ہیں, تو ہو سکتا ہے انسانی مزاج جو ہے جو چاند کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں وہ کام ہوتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ ڈیسیژن اگر اس میں لیں تو وہ زیادہ بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے علی عباس صاحب, ہم لوگ مسلمان ہیں جی. ہم ایسی چیزوں پہ یقین نہیں کر سکتے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. جی. ہمارے لیے تو سبھی دن اور سبھی راتیں یکساں ہیں کہ ہمارے رب کے بنائے ہوئے ہیں. ایسے شگون ہم نہیں لیتے. یہ تو ایک علم کی بات تھی. جی. تو میں نے اس ضمن میں بتا دیا, اور ساتھ میں نے اسی لیے کہہ دیا کہ اگرچہ میں ان باتوں سے نہ تو میں اتفاق کرتا ہوں جی. نہ میں ان باتوں سے کنونس ہوں. جی. تو یقین کرنا تو بڑی بات کی بات ہے.
جب میں کنونس ہی نہیں جی تو یقین کیا کروں گا ان باتوں پہ. علم کے لیے بات کرنے کی حد تک ہم یہ باتیں کر لیں وہ ٹھیک ہے. جیسے پامسٹری، جی ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. صحیح. اسٹرالوجی اس کی اجازت نہیں دیتا دین. علم ہے یہ تو اس کو صرف علم کی حد تک اگر جانیں آپ جی تو ٹھیک ہے. اس پہ یقین کرنا منع ہے، مسلمان نہیں کرے گا یقین. صحیح صحیح. لیکن علم ہے، اس کو بطور علم دیکھ لیجئے، وہ ٹھیک ہے وہاں تک. جی لیکن یقین نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر. جی اسی طرح جو ہندوازم میں جی کہ یہ 7 ہے، 7 جی جی 7 نو 7 یعنی مبارک سعد ہے، 7 ہے، ٹھیک ہے. مبارک گھڑی ہے، جی جی یا یہ مبارک دن ہے، یہ منحوس دن جی ہے. جی جی یہ مسلمان نہیں مانتا اس کو. ٹھیک. ہمارے لیے سارے دن مبارک ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جی ہاں جمعہ ان کا سردار ہے، سردار. ٹھیک. اس کو فضیلت حاصل ہے، صحیح. وہ ہم مانتے ہیں. یہ ہندوازم میں بہت ہے شگون لینا. جی سب بلی سامنے سے راستہ کاٹ گئی جی جی تو مت جائیے باہر، نقصان ہوگا. ہوں. مسلمان ان چیزوں کو نہیں مانتا. میں تو شاید کوئی ذرا زیادہ اس معاملے میں سخت ہوں. تو میرے نزدیک تو یہ جو جادو، تعویذ اور یہ عملیات ہیں، جی ان کا وجود ہے، اس کے وجود سے انکار نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ انسان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یہ میرے ایمان کے خلاف ہے. کیونکہ میرے مذہب میں تو ایک بات یہ لکھی ہے کہ میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ جتنی علوم ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جو موجودات ہیں، یہ سب میرے رب کی مخلوق ہے، اس کے ماتحت ہے. جی اور پھر رب نے تو خود مجھے ایک گارنٹی کر دی قرآن میں، یہ ایک بات کہہ کے میں تو اس کو ایز گارنٹی لے رہا ہوں. جی اگرچہ شاید مولانا حضرات پہ اس پہ گارنٹی کے لفظ پر اعتراض آ جائے کہ جب رب نے ایک بات کہی ہے میں تو آئی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. میرے لیے وہ پتھر پر لکیر ہے رب کی کہی ہوئی بات کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں. تو جب رب نے اتنا کلیئر ورڈز میں ایک بات بتا دی تو نہ تو کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے. یہ میرا رب ہے جو فائدہ بھی دے گا، جو نقصان دے گا. اگر میرا رب مجھے فائدہ دینا چاہے گا، ساری دنیا مل کے بھی اسے نہیں روک پائے گی. اور اسی طرح ادر وے راؤنڈ ساری دنیا مل کے بھی مجھے بچا نہیں پائے گی. صحیح. تو اس لیے میرے نزدیک تو ان چیزیں یہ بے معنی ہے، ان پہ یقین نہیں رکھتا. میں اس معاملے میں شاید ذرا زیادہ اسٹرانگ خیالات کا مالک ہوں. شاہ صاحب، میں ڈاکٹر جوید اقبال صاحب ہیں، بڑے قابل احترام ہمارے استاد ہیں. میں ان کا ایک لیکچر سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اکثر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ میں غلط بات کو برداشت نہیں کرتا. تو انہوں نے بڑی اس کی اچھی تشریح کی. انہوں نے فرمایا کہ اچھی بات کو تو سب برداشت کریں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ غلط بات کو آپ نے برداشت کرنا ہے. تو یہ ہم بڑے فخریانہ پیشکش سے ہم یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں غلط بات نہیں برداشت کرتا، میرے ساتھ کوئی غلط کرے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اس رویے پہ بھی ذرا غور فرمائیے گا کہ جب کسی سے کوئی غلط بات ہو جائے، ہوتی ہے نا معاشرے میں، ہم نے فیملیز میں بھی رہنا ہوتا ہے، ہم اب آفس میں بھی رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تو اس وقت اپنا رویہ جو ہے وہ کیا رکھنا چاہیے انسان کو؟ ایک بڑی سمپل چیز ہے، صرف یہ غلط بات تک نہیں ہے. جی ہمیں کسی کی ذات سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، جی ہمیں کسی کی بات بری بھی لگ سکتی ہے. ایک بہت سمپل چیز ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ
دوسرا انسان بھی ہماری طرح کا انسان ہے. جیسے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہماری غلطی معاف کر دے گا, اسی طرح اس بیچارے سے بھی غلطی ہو گئی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ اسے معاف کر دیں. جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے آن پرپز ایک غلطی کی ہے, ڈیلیبریٹ مسٹیک, جی. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں بے محابہ طریقے سے اس کے گلے پڑ جاؤں. جی. وہ تو کوئی بھی کر لے گا. تو میں اگر اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کے اسے ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں یہ بات ایسے آپ نے غلط کر دی, لاجیکلی پروف کر دوں اور بڑے دھیمے لہجے میں بغیر غصے میں آئے, اس کی کریکشن ہو جائے گی اس آدمی کی, اور وہ پھر دوسری جگہ غلطی وہ نہیں کرے گا. وہ مائنڈفل ہو جائے گا اس کے بارے میں کہ میں غلطی نہ کروں. تو اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر شاید ہم دوسروں کے رویوں کو بڑی آسانی سے برداشت کر لیں گے. ہم برہم ہو جاتے ہیں, ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے اگر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ صاحب علی عباس صاحب نے فلاں محفل میں آپ کے بارے میں یہ کامنٹ کر دیے, جی. اور وہ کامنٹ کوئی زیادہ پلیزنٹ نہ ہو, تو میری انا کو ٹھیس پہنچے گی, میں برہم ہو جاؤں گا. صحیح. ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ علی عباس صاحب ایک آزاد انسان ہیں, آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. ان کو یہ پورا حق ہے کہ میرے بارے میں وہ اپنی رائے قائم کریں. جی. تو جب ان کو یہ حق ہے کہ وہ میرے بارے میں ایک رائے قائم کر لیں, تو ان کو یہ حق بھی ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. تو ان کی میرے بارے میں یہ رائے جو کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے وہ قائم کی ہے, تو ان کا پورا حق ہے کہ وہ اس کو ایکسپریس کر دیں. تو برا ماننے کی کیا بات ہے. بالکل صحیح. ایک سمپل سیدھی بات ہے. میں نے شاہ صاحب یہ آبزرو کیا ہے, جب دو لوگوں میں اختلاف ہو تو ان میں ظاہری بات ہے جب کوئی بات کسی کو کرتا ہے تو دوسرے کو بری لگتی ہے, اس کو غصہ آتا ہے. اب جو دونوں پارٹیز ہیں وہ یہ ازیوم کر رہی ہوتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, اور وہ دوسرا سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں. اب اس ٹھیک کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا ہے. اچھا, بعض اوقات تو آپ کسی کے چہرے پہ ہی اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. اچھا, بعض اوقات آپ واپس آتے ہیں اپنے گھر پہ, ہمیں اب کیونکہ فیس بک مل گیا ہے, فیس بک پہ ایسی تحریر لکھتے ہیں اس کا نام لکھے بغیر جس میں اس کو محسوس ہو جائے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اس طرح اس کو وہ اپنی جو ایموشنز ہیں اور جو فیلنگز ہیں وہ پہنچاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کمزور لوگ ایسے کرتے ہیں, یا جن میں ایگو زیادہ ہوتی ہے, یا جو معاملے کو ایک بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے وہ لوگ کرتے ہیں ایسے؟ نہیں, شاید میں یہ اتنی سخت بات تو نہ کہہ سکوں, جی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اتنی شدت سے ریئیکٹ کرتے ہیں جی. جی. ان کا تھریشولڈ پوائنٹ شاید بڑا لوور ہوتا ہے. اس کے بارے میں میرے ایک دوست نے مجھے صحیح ایجوکیٹ کیا تھا. جی. جی. وہ کوئی بات کہہ رہے تھے تو میں پہلے تو آرام سے جواب دیتا رہا, پھر میں نے سخت جواب دے دیا. لک ایٹ دی مین, کس قدر گریٹ انسان تھا وہ, کہ اللہ جنت میں جگہ دے, انتقال فرما گئے وہ. جی. وہ بہت تحمل سے مجھے کہنے لگے, حالانکہ خود بڑے غصہ ور آدمی تھے, لیکن بڑے تحمل سے کہا کہ شاہ جی اتنا اونچا بول کے آپ مجھے شٹ اپ تو کر سکتے ہیں, شٹ اپ کروا دیں گے آپ, لیکن مجھے کنونس نہیں کر پائیں گے. یو کین ون اے پوائنٹ بٹ یو کانٹ کنونس می. تو اس وقت تو شاید یہ اس بات کی گہرائی کا مجھے اندازہ نہیں ہوا, لیکن کچھ دیر کے بعد
مجھے احساس ہوا کہ اس آدمی نے کتنی بڑی اور کتنی گہری بات کہہ دی ہے مجھے کہ میں کسی آدمی سے غصے سے بول کے اس کو چپ تو کرا دوں گا لیکن میں اسے کنونس نہیں کر سکا. ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ چور ہیں. جی. اب میں غصے سے ریئیکٹ تو کر سکتا ہوں, تو میں یہ جرت کیسی ہوئی تو مجھے چور کہہ دوں. جی. لیکن میں نے اس کی رائے اپنے بارے میں نہیں بدلی ہے. ضروری یہ ہے کہ میں اس آدمی کی رائے اپنے بارے میں تبدیل کر دوں, اور وہ ایک ہی صورت میں کر سکتا ہوں جب میں پولائٹلی اس کو لاجک اور آرگومنٹ کے ذریعے پروف کر دوں گا میں چور نہیں ہوں. صحیح. لیکن لاجک کے ساتھ, بغیر غصے میں آئے, وہ زیادہ اہم ہے. یہ بہت بڑی بات اس نے مجھے سکھائی. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے. میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے, بہت کچھ سیکھا. میں ایک ٹپیکل باپ تھا, ٹپیکل پاکستانی باپ, جی, جو اولاد کے ساتھ ایک تھوڑا ڈسٹینس رکھتا. تو ایک دن ان کا, میرے دوست کا کوئی کام تھا, اس نے مجھے آفس سے آ کے کہا کہ میرا یہ کام ہے, میرے ساتھ چلو. میں چلا گیا. واپس آ رہے تھے تو گلبرگ مین بولیوارڈ پر میں کہا گاڑی روکو گاڑی روکو. تو میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ میرے بیٹے کا آفس ہے, وہاں پول کا آئس کریم پارلر ہوتا تھا, اس کے اوپر آفس تھا. ہم گئے تو ان کے بیٹا نہیں تھا, باقی سارا سٹاف اس کا بیٹھا تھا. یہ اس کے کمرے میں بیٹھ کے ہم نے کافی وغیرہ پی. ان کا بیٹا نہیں آیا. تو وہاں سے جب ہم چل رہے تھے تو دروازے پہ ان کا بیٹا مل گیا ہمیں. وہ آ رہا تھا باہر سے, واپس اس کے کمرے میں چلے گئے. تو انہوں نے جو بات اپنے بیٹے سے کہی تو میرے کان سے دھوئیں نکل گئے. تو مجھے کہنے لگے, اس کو اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ خرم, I was sitting here in your chair for the past half an hour, but I didn't receive any phone call from any of your girlfriends. When I was of your age, I had 20 girlfriends. اوہ, میرے کان سے دھوئیں نکل گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. خیر وہاں نہیں بولا کہ بیٹا تھا ان کا. باہر آئے, گاڑی میں بیٹھے تو میں نے کہا کرنل یہ کیا آپ نے حرکت کی, آپ اپنے بیٹے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے شاہ جی یہ جوان ہے, اس کی ارننگ بڑی اچھی ہے, ہینڈسم ہے, شادی اس کی ہوئی نہیں. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان حالات میں پلا ہوا بچہ انوالومنٹ نہ ہو کسی میں, وہ کسی میں انوالو نہ ہو. تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ مجھ سے چھپا کے تو نہیں کوئی حرکت کر رہا. صحیح. اگر یہ چیز میرے علم میں ہوگی تو جہاں یہ غلط طرف جانے لگے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لوں گا اسے. تو میں نے کہا کرنل آئی ایم ناٹ کنوینسڈ, تو آئی ڈونٹ اپروو وٹ یو ڈیڈ. بات ختم ہو گئی. وہ اتفاق سے کوئی مہینے کے بعد ان کا پھر ایک کام تھا, تو مجھے پکڑ کے اسلام آباد لے گئے. ان کا کام اللہ نے کر دیا. واپس آ رہے تھے, مجھے کہنے لگے آئیں شاہ جی آپ کو میں اپنے ایک کولیگ سے ملاؤں. وہاں گئے تو انہوں نے, وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, ان سے پوچھا تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو کورس پر امریکہ گئے ہوئے ہیں. اب وہ بات کر رہے تھے کہ آپ چائے پئیں, تو صاف پتہ لگ رہا تھا کہ بات ہم سے کر رہے ہیں بٹ ہی از ناٹ ود اس, مینٹلی سم ویئر ایلس. تو کرنل صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا تم پریشان ہو, مینٹلی تم اٹینٹیو نہیں ہو؟ تو بیچارہ بڑی دبی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ وہ میرا بھتیجا جو ہے اس نے یہ حرکت کر دی ہے, اور جو دوسری پارٹی ہے اس نے مجھے وارننگ دی ہے کہ اگر
24 آورس میں یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، جو بڑی خوفناک چیز ہے. میں جان بوجھ کے ان لوگوں کی عزت کی خاطر پوری بات نہیں کر رہا. تو کرنل کہنے لگے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی حل کر دیتے ہیں. پھر وہ حل ہو گیا. صحیح. تو وہاں سے نکلے ہم، تو باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھ کے مجھے کیا کہا کہ شاہ جی یہ جو میرے دوست ہیں یہ آپ کی طرح کے باپ ہیں، اور لوگ آج اس کو شوق آف ہز لائف لگا ہے کہ بیٹے نے یہ حرکت کر دی. ناؤ یو انڈرسٹینڈ میں نے کیوں اپنے بیٹے سے کہا تھا، اوپن اپ ہو جائے تاکہ مجھے یہ شوق نہ ملے. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو امیڈیٹلی سمجھ نہیں آتی، صحیح، لیکن اس کے پیچھے چھپی وزڈم بہت دیر میں پتہ لگتی ہے. بالکل صحیح. تو اس دن کے بعد سے جی میرے اور میری اولاد کے درمیان ڈسٹینس ختم ہو گیا. اب میں ان کو انکریج کر دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ دنیا بھر کی ہر بات کر لیں. صحیح. بعض کا بری بھی لگ جاتی ہے، بندہ فیل کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسی بات کر رہا ہے، لیکن پھر دھیان آتا ہے کہ نہیں اچھا ہے، ایٹ لیسٹ آئی نو وٹ ہی از ڈوئنگ. یس. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا، جناب. بریک سے واپس آ کے ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اینگر مینجمنٹ کی کہ آپ میں جب غصہ بے قابو ہو جائے تو آپ اس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہم بڑے نقصان کر بیٹھتے ہیں اپنے اس غصے کی وجہ سے. تو مزید شاہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. شاہ صاحب یہ جو بہت زیادہ غصہ، جیسے آپ نے کیٹیگری بتائی لوگوں کی کہ بہت تھریش ہولڈ جن کا کم ہوتا ہے، ایک وہ ہے، ایک درمیان میں ہے، ایک ہر وقت ہی غصے میں رہتے ہیں. تو جو لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں کیا ان میں پھر بعد میں ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشن اور بیماریاں جو لگتی ہیں آپ پہ، کچھ ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، اس کا غصہ میں بہت زیادہ دیر رہنے میں اس کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. غصہ جو ہے، دیکھیے غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر مجھے کسی پہ غصہ آیا، میں نے وہ غصہ اس پہ نکالا. جی. کوئی مجھ سے بات کرے کہ شاہ صاحب آپ تو کچھ اوور بورڈ نہیں چلے گئے تھے غصے میں، جی. تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں اچھا ہے، غصہ نکال دینا بہتر ہے صحت کے لیے. ہاں، یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ غصہ اندر نہ رکھیں، آپ غصہ نکال دیں. لیکن میں ایک بات نہیں جانتا کہ جب ہم کسی کو تھپڑ مارتے ہیں جی. اس کے چہرے پر تو چوٹ آتی ہے، لیکن خود ہمارے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگتی ہے. جو غصہ میں دوسرے پہ کر رہا ہوں اس کے اثرات خود میرے اپنے اوپر بھی مرتب ہو رہے ہیں. صحیح. اور ایک وقت آئے گا کہ میں لوگوں سے یہ کہتا پھروں گا کہ میں ہر چیز ٹھیک ہے، خوش ہوں، there is nothing wrong with my life، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک نامعلوم سی بے چینی، نامعلوم سا خوف رہتا ہے میرے اوپر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے ساری عمر لوگوں پہ غصہ کیا ہے، غصے کا اظہار کیا ہے، وہ دکھی ہوئے ہیں. جی. لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ ان کے دکھ کا کچھ حصہ میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوا ہے. اب وہ ایکومولیٹ ہو کے اس نے مجھے بے چین رکھا ہوا ہے. ایک نامعلوم سی پریشانی مجھے ہر وقت رہ رہی ہے. ایک تجربہ کر لیجئے. جی جی. بہت آسان سا. جی. بہت ہی آسان. صبح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے اپنی وائف یا اپنے بچوں کی طرف ایک آدھ کوئی خوشگوار جملہ اچھال دیجئے. ٹھیک. ہنستا ہوا جملہ. صحیح.
اس کے بعد گاڑی میں بیٹھیے اپنے آفس جاتے ہوئے راستے میں، چونکہ ہمارے یہاں ٹریفک تو بے محابہ ہے، جی وہ شروع سے بے مہار ہے، جی تو کوئی سائڈ سے موٹر سائیکل والا آ کے آپ کے فینڈر میں گھسنے کی کوشش کرے گا، جی جی کوئی بائسیکل والا آپ کی گاڑی کی چھت کے اوپر سے پار جانے کی کوشش کرے گا، صحیح، بجائے ان پہ غصہ کرنے کے اور منہ میں بڑبڑانے کے، جی آپ اس کو بڑی خوشگوار اسمائل کے Smile ساتھ دیں۔ ویو کیجیے، اوکے، اور اگر کوئی آپ سے کسی میں اگر ایسی کرٹیسی نظر ہی آ جائے آپ کو، جو کہ محال ہے جی کہ وہ آپ سے کہہ دے سوری، جی تو نو نو یو آر موسٹ ویلکم، مسکرا کے کہہ دیجیے۔ آدھے گھنٹے میں جب آپ اپنے آفس پہنچیں گے جی تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی طبیعت کتنی خوشگوار ہوگی۔ اس کے برعکس جو سڑک پر ہمارا عام طور پر رویہ ہوتا ہے جی کہ ہم سلگے ہوئے ہیں، جہاں کسی نے غلطی کی جی ہم اگر اس کو ونڈو رول ڈاؤن کر کے جی جی برا بھلا نہیں کہہ رہے جی تو ایٹ لیسٹ بڑبڑاتے ضرور ہیں۔ وہ غصہ ہمارے اندر ہے جو بڑبڑاہٹ کروا رہا ہے ہم سے۔ تو آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم آفس پہنچیں گے تو ہماری طبیعت پر اتنا ناگوار اثر ہوگا، ناخوشگوار ہوگا وہ، کہ ہم بلا وجہ اپنے اسٹاف کو بلا کے جھاڑ رہے ہوں گے، اور کچھ نہیں تو پیون بیچارے کی شامت آ جائے گی، یہ کیا تم نے ٹیبل پر یہ چیز کیسے رکھ دی، یہ یہاں ہوتی، یہ یہاں ہوتی۔ صحیح، وہ بھی پریشان ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو اس کا بہترین جو اینگر مینجمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، جی یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، بہترین حل یہ ہے کہ ایک تو دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیجئے، صحیح، دوسرا جو ایک خوشگوار مسکراہٹ ہے آپ کی، جی وہ جادو کا سا اثر رکھتی ہے، خود آپ کی ذات پر بھی اور دوسرے آدمی پہ بھی۔ میں بالکل نئی مرسڈیز تھی، جی جی اس پہ میں وائف کے ساتھ جا رہا تھا، وہ میرے خریدے ہوئے بھی ایک ویک بھی نہیں ہوا تھا، تو فیروز پور روڈ پر میرے سامنے ایک موٹر سائیکل والے صاحب آ گئے، تو میں نے ایک دم یکلک بریک لگائی تو میری پیچھے دھماکہ ہوا، اچھا پیچھے سے کسی نے ہٹ کر دیا، پتہ لگا ایک کرولا ہٹ کر، تو میں اتر کے، اصل میں تو میں جا رہا تھا دیکھنے کہ میری گاڑی کو ڈیمیج کتنا ہوا، لیکن وہ گاڑی میں ماں بیٹا بیٹھے تھے، بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ سمجھا کہ میں لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، جی جی اس نے ونڈو رول ڈاؤن کی اور گردن باہر نکال کے کہتا سوری سر اٹس مائی فالٹ۔ تو میں ہنسا اور فوراً واپس ہو گیا کہ میں ڈیمیج بھی نہیں دیکھتا اب۔ اچھا، تو وہاں جو لوگ جمع ہو گئے تھے جی جی ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ اس کو جانے دے رہے ہیں، اس نے آپ کی گاڑی برباد کر دی۔ جی تو میں نے کہا کہ اگر وہ ایک بار اور اس طرح آ کے ہٹ کر دے میں پھر بھی جانے دوں گا۔ یہ میں نے پہلا اپنا پاکستانی بھائی دیکھا ہے جو اتنے حوصلے سے یہ کہہ رہا کہ سر اٹس مائی فالٹ۔ اس کے بعد تو میرا حق ہی نہیں بنتا کہ میں اسے کچھ کہہ دوں، تاکہ یہ آئندہ بھی انکریج ہو جائے جی کہ اپنے قصور کو خوش دلی سے مان لے۔ تو ایک یہ بھی پہلو ہے کہ دوسرے کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی مان لیجئے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ساری ایسی باتیں لگتی ہیں جو کہ پریکٹیکلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو یہ آیا ہے نا کہ اگر جیسے کبھی دو گاڑیاں ہٹ ہوئی ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ غلطی کس کی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ اور وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام تراشی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے تو آپ کبھی بھی غصہ نہ کریں۔ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب اس شخص نے
شاہ صاحب سے کہا کہ اٹس مائی فالٹ، آئی ایم سوری، تو معاملہ سارا ختم ہو گیا. جب کہ مجھے اندازہ ہے جس کی نئی گاڑی ہو اور اس کو اس بات کا بڑا دکھ پہنچتا ہے کہ اگر ہلکی سی بھی اس کی لائن یا ہلکی سی بھی اس پہ کوئی بھی ہلکی سی چیز آ جائے تو اس پہ بڑی ناگواری گزرتی ہے. آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، نیچے ای میل ایڈریس آ رہا ہے، نیچے نمبر واٹس ایپ آ رہا ہے، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو جو آپ شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہو جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.